ورنہ ذرا غور کریں، واقعات کو دیکھیں، تاریخ اٹھائیں، کیوں آخر یہ تمام ارض و سما میں تغیرات اور تبدیلیاں تھیں؟ آسمان سے خون برس رہا تھا، زمین سے خون ابل رہا تھا، 40 دن تک جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ابلتا تھا، خون ابلتا تھا، جو کپڑا آنگن میں ڈالا جاتا اس کے اوپر خون کے دھبے آ جاتے، چھینٹیں آ جاتی۔ یہ سیاہ آندیاں کیوں چل رہی تھیں؟ یہ درختوں کے پتے کس کا ماتم کر رہے تھے؟ یہ پہاڑوں سے اور پتھروں سے خون کیوں ابل رہا تھا؟ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تھا جو اجازت لے رہا تھا، جو اجازت مانگ رہا تھا کہ ہم حسین کا تذکرہ کریں گے، ہم سید الشہداء کا ذکر کریں گے، پالنے والے ہمیں اجازت دے۔ یہ خون کیوں ابل رہا تھا؟ عزیزو کیسے عرض کروں، یہ خون اس لیے ابل رہا تھا کہ جنہیں رونے کا حق تھا ان کو رونے نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ خون اس لیے ابل رہا تھا کہ زینب تم کو نہ رونے دیا گیا تو پھر آسمان روئے گا، اے سید سجاد تمہیں ماتم نہ کرنے دیا گیا تو پھر دریا کی موجیں ماتم کریں گی۔ یہ سیاہ آندیاں، یہ تمام تغیرات، یہ جنات کی خواتین کے مرثیے جو تاریخ میں محفوظ ہیں آج بھی، کہ وہ ایک فضا میں آواز آتی تھی، رونے کی آواز، یہ نالہ و شیون، یہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ ہر ذرہ کائنات کا اجازت مانگ رہا تھا، اے مادر حسین ہم کو اجازت دو، ہم شہید کا ذکر کریں، قیامت تک اس ذکر کو بپا کریں۔ میں کہتا ہوں شکر کیجئے کہ اللہ نے اور مادر حسین نے ہمیں منتخب کر لیا کہ ہم سید الشہداء کا ذکر کریں، اور جب بھی کہیں کوئی روکنے کی کوشش کرے، پابندی لگائے اس سزا پر، تو اس کو بتا دیجئے گا کہ ہمیں نہ روکو، ہمیں نہ روکو، اس لیے کہ وہاں روکا گیا تو آسمان سے لہو برسا۔ آج ہم رو رہے ہیں تو آسمان کے آنسو رکے ہوئے ہیں، آج ہم گریہ کر رہے ہیں تو زمین کا گریہ رکا ہوا ہے۔ خدا کی قسم جس دن یہ رونے والے رک جائیں گے پھر زمین گریہ کرے گی، پھر آسمان سے لہو برسے گا۔ ہمیں منتخب کیا، ہمیں منتخب کیا، ہم گریہ کریں، مگر یہ خیال رہے کہ یہ سوشل گیدرنگ نہیں ہے، یہ صرف ایک رسم کی ادائیگی نہیں ہے کہ بزرگوں سے ایک چیز ملی ہے تو اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے، نہیں، یہ بیداری کا ادارہ ہے۔ یہاں پر اس پیغام کو سمجھنا ہے اور اس انداز سے لے کے چلنا ہے کہ انسان حق تو نہیں ادا کر سکتا، کوئی کیا ان کا حق ادا کرے گا، مگر اس تحریک کا ہم حصہ بن جائیں، ہم بھی اس تحریک کا حصہ بن جائیں، ہم بھی کربلا سے عملی وابستگی پیدا کر لیں۔ اور وہ عملی وابستگی کب ہوگی؟ کہ جب نظر رہے کہ آخر کربلا کیوں ہے، کیوں ہے کربلا، کیا ہے کربلا کا تعلق۔ کربلا، بس بات کا آغاز کر رہا ہوں، کربلا نتیجہ ہے مطالبہ بیعت کا، مطالبہ بیعت نتیجہ ہے اقتدار یزید کا، اقتدار یزید نتیجہ ہے انکار غدیر کا۔ اگر غدیر کا انکار نہ ہوتا تو یزید کا اقتدار نہ ہوتا، اگر یزید کا اقتدار نہ ہوتا تو تقاضا بیعت نہ ہوتا۔ تو اب غدیر سے کربلا کا رشتہ سمجھیے اور پھر واضح ہو جائے گا کہ آخر کیا سبب تھا کہ کربلا بپا ہوئی۔ آخر اسی لیے تو معصوم کو کہنا پڑا، اسی لیے تو شہزادی نے بتایا کہ ہمارے بھائی، ہمارے جد وہ کربلا میں نہیں شہید ہوئے، بلکہ ان کی شہادت کا انتظام تو تبھی ہو گیا تھا کہ جب غدیر کے مقابل کوئی نظام قائم ہوا تھا، غدیر سے روک دیا گیا۔ نتیجہ آج سامنے ہے کہ سب کہنے کو سب مسلمان ہیں اور پیغمبر کے کلمہ گو ہیں، مگر ذرا یہاں پر توجہ کرنا ہے کہ آخر ہمارے مکتب کی خصوصیت کیا ہے، سید الشہداء سے وابستہ ہونے کا مطلب کیا ہے، وہ کون سی حرارت ہے جس کے لیے معصوم کہہ رہے ہیں کہ اب قیامت تک یہ حرارت سرد نہیں ہوگی۔ یہ خون حسین کی حرارت ہے، یہ سید الشہداء کی حرارت ہے، لہذا اس کا ورثہ کیا ہے، اسے کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے۔